السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امداد سومرو۔ میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، یہ وزیر اعظم عمران خان نے آج کیا، اور یہ ایک اسٹائل کے ساتھ یہ ہم دیہاتی لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو تڑی لگانی ہو تو پھر یہ کہ ہم سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے ڈاڑھی یا مانا چھڑی دس، اور وزیر اعظم صاحب نے آج یہی کیا کہ انہوں نے ایک ٹائیگر فورس سے خطاب کیا، اور خطاب کے بعد انہوں نے جاتے جاتے نواز شریف کو تڑی لگا دی۔ ویسے تو پوری اپوزیشن کو لگائی، لیکن جاتے جاتے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہوں تو میں نہیں چھڈاں گا۔ اور ایک اور بھی بات انہوں نے کی کہ نیا عمران خان اب آ گیا ہے، نیا عمران خان۔ تو میرے ذہن میں آ گیا فوری طور پر کہ یار نیا پاکستان کیا کم تھا کہ نیا عمران خان بھی آ گیا، اور نئے پاکستان نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر میں وزیر اعظم کی سطح کی کوئی بات نہیں تھی، یعنی وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے، جس لیول پہ ان کو جانا چاہیے، وہ بات نہیں تھی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان ڈر گئے ہیں اور اب ڈرا رہے ہیں۔ پوائنٹس میں نے لکھ کے رکھے تھے کہ کن کن پوائنٹس پہ بات کرنی ہے، لیکن اتنی زیادہ باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں جو انہوں نے باتیں کی ان کا تھوڑا سا حوالہ دے کر پھر آگے اپنی رائے، یا جو مجھے لگا کہ وہ کہاں پھنس گئے ہیں عمران خان، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب جو خان صاحب نے باتیں کی اس کا جو کنکلوژن میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ جی خان صاحب امتحان میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اپنی حکومت کی گورننس یا اپنی کارکردگی بتانے کے ساتھ ساتھ اب ان کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ لگائے جانے والے نواز شریف کے الزامات کا دفاع بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کی پوری تقریر اسی کے گرد تھی، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے جو آرمی چیف کے اوپر الزام لگائے، وزیر اعظم صاحب نے انتہائی جارحانہ انداز میں ان الزامات کا جواب دینے کی کوشش کی، اور وزیر اعظم صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جواب جو دفاع کرتے ہیں وہ دفاع لگتا نہیں، بنیادی طور پر اپنی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آستین چڑھا کر آج انہوں نے تڑیاں بھی لگائیں، دفاع بھی کیا آرمی چیف کا، اور مگر وہ کہیں دفاع مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مطلب یہ کہنا نواز شریف صاحب نے جو الزام عائد کیے ان کا ڈیفینس نواز شریف کے پاس ہوگا اپنے الزامات کا، اور ان کے جواب میں ظاہر آرمی چیف کا ڈیفینس حکومت نے کرنا ہے، جو کہ عمران خان نے کیا اور ٹھیک کیا۔ یا دفاع کرنا عمران خان حکومت کو چاہیے، لیکن کیونکہ سیاست ہے تو آرمی کو تو سیاست میں ظاہر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور آرمی چیف نے برملا کہا، کھلے الفاظ میں کہا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو حکومت کے ماتحت اور آئین کے ماتحت ادارہ ہیں۔ تو آج کل جو نواز شریف صاحب نے الزام عائد کیا اس کا جواب وزیر اعظم نے دیا خود آ کر۔ اب اس میں انہوں نے نواز شریف کا ماضی بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کی انتقامی سیاست کا ذکر کرتے کرتے خود یہ کہہ گئے کہ اب میں بھی انتقام لوں گا، یعنی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں عام جیل میں رکھوں گا نواز شریف کو، اور میں اب نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے، وزیر اعظم جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے کے ادارے ملک میں موجود ہیں، استاب کے ادارے ملک میں موجود ہیں۔ جب وہاں پر وزیر اعظم آ کر اسٹیج پر کھڑے ہو کر بار بار یہ کہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں جیل میں ڈالوں گا، اب نواز شریف کو میں ہر صورت واپس لے آؤں گا۔ واپس لے آنے والی بات تو ٹھیک ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ واپس لانے کے لیے ایک پالیسی بنائے، کہ حکومت نے بھیجا تھا تو پالیسی بنائے سے مراد کہ وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے انٹرپول کے ذریعے وہ اختیار کرے۔ لیکن جو باقی انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں چند جو باتیں آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کی، وہ کہ آرمی چیف پر نواز شریف نے جو الزام عائد کیے ہیں اس میں فوج کے اندر انتشار پیدا کرنے کی نواز شریف نے کوشش کی ہے، اور ان میں جو ہندوستانی اور اسرائیلی لابی جو چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر انتشار ہو، نواز شریف اسی کے اوپر کام کریں۔ وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس اس کی انٹیلیجنس ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فوج لائی ہے، یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ لائے ہیں، تو پھر انہوں نے نواز شریف سے سوال کیا کہ کیا آصف زرداری کو جیل میں بھی قمر جاوید باجوہ نے رکھا تھا؟
کیا حدیبیہ پیپر ملز کا ان کے اوپر جو نواز شریف پر مقدمہ بنا تھا جو آصف زرداری نے بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا وہ بھی جنرل باجوہ نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا وہ جو آپ جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ کر چوسنی جو ہے وہ دودھ کی چوسنی لے کر بڑے ہوئے سیاستدان بنے، تو کیا وہ بھی قمر جاوید باجوہ نے کیا، پھر جسٹس قیوم کو فون، بے نظیر کو سزا، یہ ساری انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن جو چیز مسنگ تھی ان کی پوری تقریر میں، یعنی ایک تو باجوہ صاحب کا ڈیفنس، جو میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ عمران خان کے ایک لیے امتحان بن گیا کہ وہ اپنی کارکردگی بتائیں یا نواز شریف کے الزاموں کا دفاع کریں جو وہ عائد کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں جو مسنگ تھی وہ ان کی کارکردگی تھی عمران خان صاحب کی۔ ایک مزیدار بات کی خان صاحب نے، کیونکہ ٹائیگر فورس سے خطاب تھا خان صاحب کا، ٹائیگر فورس کا ایک کنونشن تھا، اس میں انہوں نے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے ایک مزیدار بات کی کہ جو ہمارے پاس گندم کی اور خوراک کی، خاص طور پر دالوں کی قلت، انہوں نے دو اشیاء کا نام لیا، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا جو سسٹم تھا وہ ناکارہ ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ گیا تھا، تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا تھا، تو لہٰذا وہ قلت پیدا ہو گئی۔ یعنی وہ RTS کے سسٹم کی طرح کوئی سسٹم تھا۔ بات مجھے سمجھ نہیں ہے، پلے نہ پڑی کہ بھائی کیسے مطلب وہ سسٹم بیٹھ سکتا ہے، کیسے ہم یہ اندازہ ہمارا جو ایک ہوتا ہے سارا ہمارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوراک کی قلت، ہماری خوراک کی ضرورت کتنی ہے، کتنی پیدا ہو سکتی ہے، موسمی حالات کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سارا کچھ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگ سکا۔ یعنی وہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا تھا تب بھی وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلا تھا، اور خوراک کی قلت ہو سکتی ہے یہ بھی ان کو پتہ نہیں چل سکا، اور بس اتنی سی اپنی کارکردگی پہ انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد یعنی اس میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور باقی کوئی ذکر نہیں کیا۔ کل کے جلسے میں الزام نواز شریف نے عائد کیا باجوہ صاحب پہ، لیکن بلاول بھٹو نے ایک ایک چیز کا، آلو، ٹماٹر، پیاز، ادویات، ہر ایک چیز کی جو مہنگائی ہے، جو اس کا قیمتوں میں اضافہ ہے، ان کا ذکر کیا۔ تو کاش کہ وزیر اعظم صاحب اس کا بھی جواب دیتے، اس طرف وہ آئے ہی نہیں۔ انہوں نے وہ شروع میں آغاز یہیں سے کیا تھا کہ جی میں آج جو باتیں کرنے جا رہا ہوں نا ٹائیگرز، آپ انجوائے کریں گے میری باتوں سے، اور یہاں سے بات شروع کی، اور پھر وہ جس طرح لتاڑتے گئے، لتاڑا کیا، بنیادی طور پر جو میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ زلزلہ تھا کل کا جلسہ گجرانوالے کا، اور آفٹر شاکس جو ہیں اس کے جو شدت تھی، اس کی جو جھٹکے تھے، وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں محسوس کیے گئے، تو اس کے آفٹر شاکس وزیر اعظم صاحب کی زبان سے آج نکلے۔ اس سے پہلے وزراء تھے، وزیر اعظم صاحب کی زبان سے، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ جتنے فرسٹریٹڈ تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اقتدار ان کے، جو ان کی زبان سے لگ رہا تھا کہ اقتدار ان کے پاؤں سے کھسکا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، کچھ کہیں نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب جو کچھ بتا رہے تھے، یعنی نیب کو اور عدلیہ کو بار بار وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ جو مقدمات ہیں نا ان کے اوپر، اپوزیشن کے اوپر، ان کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اور فوری طور پر قوم کا پیسہ واپس لائیں۔ یعنی یہ طے پہلے کر بیٹھے ہیں خان صاحب کہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہے، تو پھر عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واپس پیسہ واپس، یعنی ڈیسائیڈڈ ہے، اب عدالت جلدی کرے۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں کہ اگر ہو جائے، اپوزیشن بھی چاہتی ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو، جن کے اوپر مقدمات ہیں وہ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی کریں، مقدمات سے جان چھوڑیں ہماری، ادھر کریں ادھر کریں، تو اس سے بہرحال وزیر اعظم صاحب کی تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہے اور وہ پیسہ واپس آنا چاہیے۔ اور اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے اور نیب کے پاس جس طرح کے ثبوت موجود ہیں، نیب کی جو پروسیکیوشن جس طرح کی رہی ہے، اس میں لگ نہیں رہا کہ صرف اپوزیشن کو نقصان ہوگا، اس سے تو اپوزیشن کو ہوگا فائدہ۔ تو وزیر اعظم صاحب جو بنیادی طور پر کرنا چاہ رہے تھے، کہنا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہ میں نہیں چھوڑوں گا، خوف کی ایک فضا میں ان کا خطاب، اور مسلسل جو ایک ہوتا ہے نا طریقہ کہ دو لوگوں میں اگر لڑائی ہو، دو بندوں میں، تو جو کمزور ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا حملہ کر دوں تاکہ کوئی ایویں کوئی کسن وزن نہ بچ جائے، تو کوئی دند نہ ٹوٹ جان، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی پتھر پکڑ کے نا طاقتور کو مارتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بیسیکلی یہ کیا ہے، اور جو ان کا پورا خطاب تھا خوف زدہ خطاب تھا۔ کل قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ جو ہوا، اپوزیشن کا تو خیر جلسہ گجرانوالہ میں تھا، وہاں پہ ظاہر ہے اپوزیشن کا کراؤڈ تھا، انہوں نے جو باتیں کرنی تھی وہ کیں،
لیکن کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی غیر حاضری جان کے انہوں نے اجلاس بلا لیا تھا اور طے تھا کہ وزیر اعظم خطاب کریں گے، اور وہاں پہ جب نعرے لگے تو خان صاحب وہاں سے بھی نکل پڑے، وہاں سے بھی چلے گئے۔ یعنی عوام میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ عوام میں تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اب جا نہیں سکتے، جو حالت ہو چکی ہوئی ہے ملک میں مہنگائی کی۔ ایوانوں میں وہ پہلے بھی جانے سے کتراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن مجھے تقریر نہیں کرنے دیتی، اور کل خالی ایوان، مطلب کل اپوزیشن، ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن نہیں ہوگی تو جا کے چھکے چوکے وہاں پہ ماروں گا، خالی گراؤنڈ میں خود ہی بولنگ کروں گا، خود ہی چھکے چوکے ماروں گا، تو وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن چالاک اپوزیشن ہے، بہت خطرناک اپوزیشن ہے۔ انہوں نے اپنے بندے بھیج دیے وہاں پر، ظاہر ہے جو تھے ایوان میں، انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کر دی، خان صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی۔ وہاں پہ خان صاحب کی جو وہاں پہ اصل میں گرجنا برسنا وہ وہاں پہ چاہ رہے ہوں گے، وہاں پہ نہیں ملا موقع۔ پھر رات ان کو موقع ملا کہ جب نواز شریف نے آرمی چیف پر الزام، ان کا ڈائریکٹ نام لے لیا، اس سے پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے، انہوں نے نام لے لیا، تو خان صاحب وزیر اعظم صاحب کو لگا کہ، یا ان کو کہا گیا کہ دفاع تو جا کر کریں ہمارا، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے، ظاہر نہیں کر سکتی ہے آرمی بطور ادارہ۔ تو وہ دفاع جو تھا آرمی چیف کا تو تھا ہی، لیکن جو خوف عمران خان صاحب کے چہرے پر تھا، یا اضطراب کہوں، خوف کہوں، مطلب ایک ایسی تقریر تھی جو مجھے کہیں سے وزیر اعظم کی نہیں لگ رہی تھی، مطلب بچوں کی لڑائی والی، مطلب ایسے جیسے بس ابھی جیسے رو پڑیں گے خان صاحب، ایسا کچھ تھا کہ دو بچے لڑ رہے ہوں اور کمزور بچہ ہے، جو وہ کمزور بچہ لڑتے لڑتے تڑیاں لگاتے لگاتے پھر اچانک رو پڑتا ہے کہ مجھے مار رہے ہیں، تو ایسا کچھ تھا خان صاحب کی تقریر میں۔ کہہ تو رہے تھے کہ بلاول اور مریم بچے ہیں، میں ان پر بات نہیں کروں گا، لیکن بچوں والا انداز، مطلب یہ کیا یار، وزیر اعظم بھائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ قانون نہیں ہیں۔ جو یہ چیز خان صاحب کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پہلے کہا تھا وہ ترکی میں پتہ نہیں کہاں ترکی میں جا کر کہ جی میں جا کر اے سی نکال لوں گا، یہ کر لوں گا، نواز شریف نکل گئے، جس نواز شریف کے کمرے سے اے سی نکلوانا تھا وہ نواز شریف نکل گئے باہر، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا خان صاحب، آپ قانون نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، نیچے قانون ہوتا ہے۔ وہ جو ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ سیاسی مداخلت اداروں میں جو ہوتی ہے وہ تباہ کر رہی ہے، آپ سیاسی مداخلت کا اور انتقام کا برملا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہی سیاست ہے جو نواز شریف نے 90s میں کی تھی کہ سب کو جیلوں میں ڈال دو اور یہ کر دو وہ کر دو۔ آپ مقدمے بنے ہیں نہیں بنے، مقدموں میں کتنی جان ہے نہیں جان ہے، آپ ایسے جج بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ وزیر اعظم ہیں بھائی، اور ہاں آپ وزیر اعظم بنے، آپ تو بچے بن کے بیٹھ گئے ہیں، آپ تو رونے لگ گئے ہیں۔ یعنی کارکردگی کدھر ہے؟ سوال یہ ہے بنیادی طور، اگر لوگوں کو آلو سستا مل رہا ہوتا، دالیں سستی مل رہی ہوتی، دوائیاں سستی مل رہی ہوتی، چینی آٹا سستا مل رہا ہوتا، یا اس ریٹ پہ مل رہا ہوتا جس پہ نواز شریف کی حکومت چھوڑ گئی تھی، پی ایم ایل این کی حکومت، تو لوگ چیختے نہ، اور آپ کی یہ نوبت نہ آتی۔ لوگ آپ سے، اپوزیشن آپ سے، چلو اپوزیشن کو سائڈ پہ، لوگ تو آپ سے سوال کر رہے ہیں، عام لوگ، کہ یار مہنگائی کیوں ہے؟ جہانگیر ترین چینی میں ڈکیتیاں کر کے نکل گیا، کیوں نکل گیا؟ وہ تھے کیانی صاحب تھے، انہوں نے دوائیوں میں جو خرد برد کی وہ نکل گئے، وہ کیوں نکل گئے؟ ڈاکٹر ظفر مرزا چلے گئے، کیوں نکل گئے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ کیا ہے، ان پر تو آپ کی چلی نہیں۔ اور آپ اچھا ہاں، یہ جو تڑی تھی تھانے دار کی تھی، تھانے دار کے اسٹائل کی، وہ جو ہمارے عام تھانے دار جو کسی کو بھی اٹھا کے کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نا، تو یہ تو خان صاحب آپ نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ آئیں گے تو یقین جانیں آپ، یہ اپوزیشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور جس طرح آپ فوج کا ڈیفنس کر رہے ہیں نا، جو دفاع کر رہے ہیں، یہ دفاع نہیں ہے، فوج کو مزید خراب، یا میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ فوج کی بدنامی کا باعث آپ بن رہے ہیں۔ جس طرح آپ ان کا ڈیفنس کر رہے ہیں، یہ ڈیفنس کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف کے الزام سنگین ہیں اور ان الزاموں کا جواب بھی ہونا چاہیے، اس کا دفاع بھی ہونا چاہیے، مگر جس طرح آپ آستین چڑھا کر ڈیفنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈیفنس نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا، وہی ہوئے تم جو دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔